یہ خان ٹی وی ہے۔ ہم الیکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ الیکشن 2023 آج سے الیکشن کی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ 30 اپریل کی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن کو کہا، اور الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی، اور صدر مملکت سے انہوں نے مشاورت کی، تو اب 30 اپریل سے الیکشن ہوں گے۔ تو اس کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اپنی تقاریر کر رہی ہیں، لوگوں کو جمع کر رہی ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام نے جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ گزشتہ 75 سال میں پاکستان پہ جن لوگوں نے حکومتیں کی انہوں نے پاکستان کو کیا دیا، پاکستان کے عوام کو کیا ملا، پاکستان کتنا مضبوط ہوا، پاکستان کا کیا حال ہے اس وقت۔ تو پاکستان کا ایک ونگ ٹوٹ گیا، اس پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اس لیے کہ اگر پاکستان مضبوط ہوتا تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اس پاکستان علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے تھے، اچھے مسلمان، بہت اچھے مسلمان تھے۔ حج کے بعد جو اسلامی اجتماع ہوتا ہے سب سے بڑا، وہ اس پاکستان میں ہوتا ہے، مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، یعنی مسلمان وہاں پر بہت ایمان والے مسلمان ہیں، بنگالی مسلمان بہت اچھے ہیں۔ پاکستان میں بھی جب تک وہ رہے تو بہت ہی زبردست تھے، اور یہاں پاکستان کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ اب وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، مگر بنگلہ دیش اب ترقی کر رہا ہے، اور ہندوستان بھی ہمارا پڑوسی، وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ افغانستان 42 سال تک جنگ کی آگ میں رہا، اور افغانی جو ہیں وہ بیچارے 20 لاکھ افغانی یو ایس ایس آر کی جنگ میں مرے، 20 لاکھ افغانی نیٹو کی جنگ میں مرے، 10 لاکھ افغان بچے بھوک سے مر گئے۔ ابھی بھی 2 کروڑ 40 لاکھ لوگ بھوک کا شکار ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے۔ چائنا ہمارا پڑوسی ایک اور پڑوسی ہے، اور چائنا کی ترقی ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا نے کتنی ترقی کی، دنیا کی امریکہ کے بعد یا امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہے چائنا، اتنی اس نے صنعتی ترقی کی ہے، ہر چیز میں ترقی ہے، ایگریکلچر میں بھی ترقی کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے بزنس میں جس نے ترقی، بلکہ ڈیفینس میں بھی چائنا نے بہت ترقی کی، اور ڈیفینس میں پاکستان کی بھی مدد کی۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیسلا یہ چائنیز کی مدد سے بنا، JF-17 چائنیز نے مل کے بنایا پاکستان کے ساتھ۔ تو چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، اور مل کر ہم نے بنایا ہے۔ الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اور متحد ہو کر ووٹ دینا ہے، تاکہ ایسی پارٹی برسر اقتدار میں آئے جو کہ پاکستان کے لیے کام کرے۔ ابھی تک پاکستان میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر میں اس طرح سے کہوں کہ 2016 میں 16 لاکھ کیسز پینڈنگ تھے، پھر 17 میں 17 لاکھ، 18 میں 18 لاکھ، 19 میں 19 لاکھ، اور 20 میں 20 لاکھ، اور 21 میں 21 لاکھ، اور 22 میں 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہو جائیں گے پاکستان کی کورٹس کے اندر۔ اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کورٹس کی تعداد کو نہیں بڑھایا گیا، یعنی کہ پاکستان کی 5 سپریم کورٹ ہیں، 5 ہائی کورٹس ہیں، اور 152 جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان میں کوشش تو کی گئی مگر صوبے نہیں بن سکے۔ اگر پاکستان میں صوبے مزید بن جاتے، یعنی کہ ہماری آبادی ہے 25 کروڑ، اور 25 کروڑ میں ہمیں 25 صوبے چاہیے تھے۔ امریکہ کی آبادی ہے 33 کروڑ، وہاں پہ 50 اسٹیٹس ہیں، اسی طریقے سے ہر اسٹیٹ میں وہاں سپریم کورٹ ہے۔ پاکستان میں اگر 25 کروڑ کی آبادی اور 25 صوبے بن جاتے ہیں تو 25 صوبوں میں 25 سپریم کورٹ ہوں گی، 25 ہائی کورٹس ہوں گی، اور کم سے کم 252 کے قریب ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں گی۔ اس سے ڈسٹریبیوشن آف منی جو ہے، جو ٹیکس سے ہم پیسہ لیتے ہیں، اور جو پاکستان کے مختلف اداروں سے پیسہ جمع ہوتا ہے، عوام سے بھی جمع ہوتا ہے، بزنس مین سے جمع ہوتا ہے، تو وہ ٹیکسز کا نظام صحیح ہوگا، اور پیسے پورے پاکستان کے لوگوں کو ملیں گے، اور ہر جو صوبہ ہے وہ اپنی طرف پہ کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے وہ ترقی کرے۔ ہمارے یہاں یونیورسٹیز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، کالجز کی، اسکول کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، انڈسٹریز بھی ہر صوبے میں اپنے اس میں لگیں گی، ایگریکلچر بھی بہتر ہو جائے گی۔ مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے، تاکہ 25 صوبے ہوں، 25 سپریم کورٹس ہوں، 25 ہائی کورٹس ہوں، اور کم از کم 252 ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے سب سے پہلے۔
دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے. الیکشن کا نظام ابھی یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت تھوڑے سے پیسے خرچ ہونے چاہیے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کاغذ پہ اور کپڑے پہ یہ جھنڈے اور بینر ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے، بلکہ اس پیسے کو آپ اب سوشل میڈیا کے ذریعے امیدوار جو ہیں وہ اپنی کنوینسنگ کریں اور سوشل میڈیا پہ لوگوں سے بات کریں. اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کم از کم کوالیفیکیشن PhD ہونی چاہیے. اس سے کم کوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، یا ماسٹرز تو ہو نا کم از کم. اس سے کم کوالیفیکیشن والے کو الیکشن میں نہیں کھڑے ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. تو ماسٹرز کوالیفیکیشن ہو اور اس کے ساتھ وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوں ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اگر کسی نے لا منسٹر کے لیے کوئی آدمی سلیکٹ ہوتا ہے، LLM اس کی کوالیفیکیشن کم سے کم یا بیرسٹریٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ لا منسٹر بن سکے. ایک BA پاس کو آپ لا منسٹر بنا دیں گے تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا لا کیا چیز ہے. تو اس لیے ہمیں اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان میں کینڈیڈیٹ بھی وہ کھڑے ہونے چاہیے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور الیکشن میں پیسہ بھی کم خرچ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں یہ کمپین ہوتی ہے اس میں جو کینڈیڈیٹس ہوں ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ان کی آپس میں بات چیت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کس میں کتنا کیلیبر ہے، کون کتنا قابل ہے. اور یہ بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا ماضی کیا ہے، ماضی میں اس نے کتنی خدمت کی ہے پاکستان کی، جو اب وہ خدمت کرے گا پاکستان کی. تعلیمی قابلیت بھی دیکھنی چاہیے، ماضی کا بھی اس کا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اور علاقے کے لوگ آگے جہاں ووٹ دے رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسے ووٹ دے رہے ہیں. اب تو اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا، کیونکہ بڑے بڑے حلقے ہیں، صوبے کم ہیں، تو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کینڈیڈیٹس کو، کبھی فزیکل دیکھا ہی نہیں ہوتا لوگوں نے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب صوبے زیادہ بنیں گے تو پھر لوگ اپنے کینڈیڈیٹس کو پہچانیں گے، نیشنل اسمبلی کے حلقے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں اگر الیکشن اب کرانے ہیں تو الیکشن میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. الیکشن تو ہوں گے، وہ تو 30 اپریل کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دے دی، صدر پاکستان نے ایگری کر لیا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کے لیے، ہماری سپریم کورٹ نے کہہ دیا، تو الیکشن تو ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئیں، جو بھی برسر اقتدار آئے، یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، ہر آدمی کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے ساتھ الیکشن ہو سکے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.